وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل وسلم بارک علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ماہ ذو الحجہ کا چاند نکل چکا ہے اور آج ذو الحجہ کی 1 تاریخ ہے۔ یہ مہینہ بڑی برکت اور عظمت والا ہے، کیونکہ اس مہینے میں بہت سارے ایسے کام ہیں جو اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے اگر ہم اس کو کریں، جیسا کہ یہی مہینہ ہے جس میں اللہ کے بندے حج ادا کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں۔ جن کو اللہ نے صاحب استطاعت بنایا ہے ان پر حج فرض ہے، اور وہ حج ادا کرنے کے لیے مکہ المکرمہ پہنچتے ہیں اور زیارت رسول کے لیے مدینہ المنورہ جاتے ہیں۔ ان کے بعد کوئی اگر نہیں جا سکتے ہیں تو یہاں قربانی کرتے ہیں۔ مگر اس ماہ مبارکہ میں ہر ایک انسان کو 10 کام کرنا نہایت ہی ضروری ہے، یعنی انسان کو 10 کام ایسے بتائے گئے ہیں اس مہینے میں کرنے کے لیے کہ اگر وہ انسان کرے تو بے پناہ برکتیں اور عظمتیں ضرور حاصل ہوں۔ اور 10 کام کیا ہے، آج میں آپ کے سامنے ان 10 کاموں کو لے کر کے آیا ہوں کہ آپ اس مہینے میں 10 کام ضرور سے ضرور کریں تاکہ اللہ آپ کو خوب سے خوب برکتوں کا نزول فرمائے، آپ کو نوازے اور آپ اللہ کے بالکل قریب ہو جائیں۔ سب سے پہلا کام جو ہے اس مہینے میں کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ ہے تحلیل۔ تحلیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس ماہ مبارکہ میں آپ کثرت سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا کثرت سے ورد کیا کریں۔ اور تحلیل یعنی تکبیر بھی، ایک تو تحلیل ہے یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو تحلیل کہیں۔ تکبیر کہیں یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی خوب زیادہ سے زیادہ۔ اور تحمید یعنی الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، یعنی اس کا آپ ذکر کریں۔ تحلیل، تکبیر، تحمید، یہ پہلا کام ہے کہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر الحمدللہ، اس کا آپ کثرت سے ورد کریں اس ماہ مبارکہ میں۔ اس کی بڑی فضیلتیں ہیں کہ انسان اگر اس کو کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس انسان کو مقرب اور بافیض کر دیتا ہے۔ دوسرا کام جو اس ماہ مبارکہ میں ہے وہ توبہ، استغفار کی کثرت، یعنی توبہ و استغفار کی کثرت کیا کریں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، توبہ کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اس کا ورد کریں۔ کیونکہ جب بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو دنیا میں عروج عطا کرتا ہے، اس بندے کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتا ہے۔ یعنی جو بندہ توبہ و استغفار کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو کسی دنیا دار کے سامنے جھکنے نہیں دیتا۔ تو لہٰذا دوسرا کام جو ہے اس ماہ مبارکہ میں توبہ و استغفار ہے۔ تیسرا کام اعمال صالحہ کا اہتمام کریں۔ اعمال صالحہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، آپ صدقہ و خیرات کریں، غریبوں کی امداد کریں، یعنی جو بھی اعمال صالحہ ہے، نیک کام جو بھی ہے، آپ اس ماہ مبارکہ میں ضرور سے ضرور کریں۔ چوتھا کام جو علماء کرام نے ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبت نصوحہ کا اہتمام کریں، یعنی سچی توبہ۔ یعنی اگر آپ سے گناہ ہو چکے ہوں تو اس گناہ کے
مطلب جب آپ گناہ کر چکے ہوں تو آپ اس گناہ سے سچی توبہ کریں، ایسی توبہ کہ آپ اس گناہ کو دوبارہ نہ کرنے کا کامل طور پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وعدہ کریں کہ اے پروردگار عالم، ہم سے یہ گناہ ہو چکے ہیں، ہم اب اس گناہ سے تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ تو اب جو انسان گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے اور بعد میں وہ پھر سے وہی گناہ کرتا ہے تو یہ سچی توبہ نہیں ہے۔ سچی توبہ یہ ہوتی ہے کہ آپ جس گناہ اگر کر لیتے ہیں تو آپ اس گناہ سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ کیا کریں، اس گناہ سے توبہ ایسا کر لیں کہ زندگی میں وہ گناہ نہ کرنے کا کامل طور پر اللہ سے وعدہ کریں۔ یہ ہوتی ہے سچی توبہ۔ یہ چوتھا کام ہے۔ پانچواں کام ہے کہ اگر کوئی انسان قربانی دے رہا ہو تو قربانی کرنے والے انسان پر مستحب عمل یہ ہے کہ اپنے بال اور ناخون کو نہ کٹوائے۔ یہ مستحب عمل ہے، کیونکہ اگر بال اور ناخون کو آپ 10 ذی الحجہ کو، یعنی جس کو کہ 10 ذی الحجہ قربانی کا دن، ایام قربانی جس کو کہا جاتا ہے، اس دن اگر آپ بال اور ناخون کو کٹواتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ہر ایک بال کے بدلے میں ثواب عطا فرماتا ہے۔ ناخون کٹواتے ہیں تو ناخون کے بدلے میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ لیکن یہ کوئی ضروری عمل نہیں ہے۔ لوگ اس کو کیا ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو ضروری یہ سمجھتے ہیں کہ بال اور ناخون نہ کٹوانا یہ واجب ہے قربانی کرنے والے کا، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ کوئی ضروری عمل نہیں ہے۔ اگر کوئی کٹوا لیتا ہے بال اور ناخون تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اگر ثواب پانا چاہتے ہیں تو آپ کیا ہے، بال اور ناخون کو نہ کٹوائیں، ٹھیک ہے۔ یہ تو قربانی کرنے والے پر ہے، لیکن ایک چیز اور ذہن میں رکھیں کہ جو انسان قربانی نہ کر رہا ہو اور اس کو استطاعت نہیں ہے قربانی کرنے کی، تو اب اس کے لیے بھی بہتر یہ ہے کہ وہ بھی 10 دنوں تک کیا ہے اپنے بال اور ناخون کو نہ کٹوائیں، کیونکہ آپ کو استطاعت نہیں ہے قربانی کرنے کی۔ تو اگر بال اور ناخون نہیں کٹوائیں گے اور 10 ذی الحجہ کو اگر اپنے بال اور ناخون کٹواتے ہیں تو پھر آپ کیا ہے، اس دن اس بال اور ناخون کٹوانے کا بھی آپ کو ثواب ملے گا، ٹھیک ہے۔ یہ پانچواں کام۔ چھٹا کام ہے کہ 10 ذی الحجہ کے علاوہ، یعنی جس کو ایام قربانی کہتے ہیں، جس کو بقرعید کا دن کہتے ہیں، جس میں آپ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، عید الاضحیٰ کی، تو 10 ذی الحجہ کے علاوہ باقی 9 دن کیا ہے، روزے رکھیں۔ یہ بہتر ہے۔ 10 ذی الحجہ کے علاوہ 9 دن کیا ہے، آپ روزے رکھیں، کیونکہ 10 ذی الحجہ کو روزے رکھنا جو ہے شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ 10 ذی الحجہ کو روزے رکھنا شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ تو 10 ذی الحجہ کے علاوہ جو باقی 9 دن ہیں تو اس میں کیا ہے، آپ روزے رکھیں۔ یہ چھٹا کام۔ ساتواں کام ہے، اگر آپ 10 ذی الحجہ کو مکمل 10 ذی الحجہ تک، یعنی 1 2 3 4 5 6 7 8 تک آپ روزے نہیں رکھ سکتے ہیں، تو ساتواں کام یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یوم عرفہ، یعنی جس دن عرفہ کا دن ہے، عرفہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو رسول ہیں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا، جو اس دن جو ہے وہ ملاقات ہوئی تھی، عرفات یعنی عارف یعرف کا معنی ہوتا ہے پہچاننا، تو اس دن کیا ہے، بڑی فضیلتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنوں کی رکھی ہے۔ تو آپ اگر 9 دن روزے نہیں رکھ سکتے، یہ 8 دن روزے نہیں رکھ سکتے ہیں، تو ساتواں یہ ہے کہ کم سے کم کیا ہے، آپ عرفہ کا روزہ رکھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دن کے صدقے طفیل میں آپ کی ضرور مغفرت کریں۔ یہ ساتواں کام۔ آٹھواں کام کیا ہے کہ آپ اس ماہ مبارکہ میں، یعنی 10 دنوں تک، کیونکہ فضیلتیں جو آئی ہے نا، 1 سے 10 دنوں تک ہی زیادہ فضیلتیں آئی، تو اسے پورے مہینے کی ہے، لیکن 1 سے 10 دنوں تک ہی زیادہ فضیلتیں ہیں۔ تو 8واں کام کیا ہے کہ آپ یوم عرفہ کے دن زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں، گڑ گڑائیں، اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں دل سے کیا ہے، توبہ کریں، اور اس دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خوب سے خوب دعائیں کریں، خوب سے خوب دعائیں کریں، استغفار کی کثرت کریں، عاجزی کریں، انکساری کریں۔ اس دن جو ہے آپ اللہ رب العزت کے جو غریب بندے ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ مطلب استطاعت نہیں رکھتے ہیں، ان کے پاس مال و دولت نہیں ہے، آپ ان کو کھانا کھلائیں،
آپ ان کو کپڑے دیں، آپ ان کو صدقہ و خیرات کریں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کریں، استغفار کریں، گڑ گڑائیں، دعا کریں، عاجزی کریں، یہ آپ زیادہ سے زیادہ اس دن کریں۔ انشاءاللہ آپ یہ عمل کریں گے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور مقبول ہوں گے، اور جب ایک بار اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انسان مقبول ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات میں اسے عظمت بڑھا دیتا ہے، کائنات میں اسے عظیم بنا دیتا ہے۔ تو یہ عمل آپ ضرور سے ضرور کریں۔ 9واں کام کیا ہے کہ آپ یوم ذی الحجہ یعنی ایام قربانی کے دن آپ کیا کریں؟ قربانی کریں۔ پہلے دن قربانی کرنا یہ زیادہ ثواب ہے۔ آپ اگر پہلے دن نہیں کر سکتے ہیں تو دوسرے دن کریں، دوسرے دن نہیں کر سکتے ہیں تو تیسرے دن کریں، اور اگر اللہ نے آپ کو استطاعت دیا ہے کہ آپ 3 بکرے لا رہے ہیں تو پہلے دن 1 بکرا قربان کریں، دوسرے دن 1 بکرا قربان کریں، تیسرے دن 1 بکرا قربان، یعنی تینوں دن کریں، لیکن پہلے دن قربانی کرنا یہ زیادہ ثواب ہے۔ اب بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ قربانی کے دن میں قربانی کرنا سب سے زیادہ ثواب ہے، سب سے زیادہ ثواب ہے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان قربانی کرتا ہے تو زمین پر خون گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے اور اس کی قربانی کو قبول فرما دیتا ہے۔ اور اس میں ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ قربانی جو کر رہے ہیں آپ خلوص نیت سے کریں، گوشت دیکھ کر کے قربانی نہ کریں، بلکہ کیا ہے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے قربانی کریں۔ رضا دنیا کو دکھانے کے لیے قربانی نہیں کریں کہ ہم 50,000 کا بکرا لا رہے ہیں یا 1,00,000 کا بکرا لا رہے ہیں، بلکہ آپ کے پاس جتنی استطاعت ہے آپ اس کی استطاعت کی بنیاد پر اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے بکرے کو خدا کی بارگاہ میں قربان کریں۔ یہ ہے قربانی۔ قربانی جو ہوتی ہے وہ گوشت کا نام نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کو نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، بلکہ آپ کے دلوں کی نیت پہنچتی ہے، آپ کے دلوں کی نیت پہنچتی ہے۔ تو جتنے خلوص سے آپ قربانی کریں گے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ قربانی قبول مانی جائے۔ یہ 9واں کام ہوا۔ 10واں کام کیا ہے؟ تکبیرات تشریق۔ تکبیرات تشریق جو ہے وہ خوب پڑھیں۔ تکبیرات تشریق کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیرات تشریق ہے۔ اور تکبیرات تشریق جو ہے 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر کے 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا جو ہے یہ واجب ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا واجب ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کیا ہے زیادہ سے زیادہ تکبیرات تشریق کا کیا ہے آپ ورد کرتے ہیں۔ تو یہ 10 کام جو ہے یہ ایام ذی الحجہ میں یعنی یہ 10 دنوں کے اندر کیا ہے آپ اگر کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ بڑے ثواب پائیں گے، کیونکہ جب آپ یہ کام کرتے رہیں گے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اگر آپ یہ کام کر لیے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو ضرور بڑی برکتوں سے بھی نوازے گا، نعمتوں سے بھی نوازے گا۔ تو لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ آج ہمارے پاس نہ وقت ہے نہ ٹائم ہے، تو آپ کو ان 10 کاموں میں سے جو آپ کو مطلب آسانی سے ہو سکے تو آپ اس کو ضرور سے ضرور کریں، مگر زیادہ تر بہتر یہ ہے کہ آپ یہ 10 کام کریں، لیکن کیا ہے آپ ان 10 کاموں میں اگر پورے نہیں ہو پا رہے ہیں تو کم سے کم کیا ہے آپ ان 10 میں سے جو بھی آپ کو آسان لگے اس کو کرتے رہیں۔ انشاءاللہ اس ماہ مبارکہ کی ضرور آپ کو فضیلتیں ہوں گی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالی ہم تمام کو ماہ ذی الحجہ کی بے پناہ برکتوں سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔